بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في الخليفة يستخلف. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال عمر إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وإنه غير مستخلف. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ نہیں بناؤں گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخمی ہوئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں. تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ ان لا استخلف، اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا تو اس کی میرے پاس دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اپنے بعد کسی کو متعین طور پہ خلیفہ نہیں بنایا تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، تو بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. وإن أستخلف، اگر میں کسی کو خلیفہ بناتا ہوں فإن أبا بکر قد استخلف، فإن أبا بکر قد استخلف، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنایا تھا. یعنی انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کے وقت جو خلیفہ بنا لیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جو کام تھے، یعنی خلیفہ بنانا اور نہ بنانا، ان کا وصف اور ان کا درمیانی کام لیا، اور جو معاملہ تھا وہ شورا کے درمیان جو ہے ڈال دیا. اور شورا بھی ان لوگوں کی بنائی کہ جن کی جو ہے وہ جنت کی قطعیت کی، جنتی ہونے کی جو ہے وہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. ان حضرات کو جو ہے وہ آپ نے شورا میں رکھا اور کہا کہ شورا جس کو جو ہے وہ بنا لے وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا. اس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان جب اس بات پہ اجماع کر لیں کہ خلیفہ مسلمانوں نے اس بات پہ اجماع کیا ہے کہ جب کسی خلیفہ کو جو ہے وہ موت کے مقدمات ظاہر ہو جائیں اور یہ لگ رہا ہو کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں اور ہمارے درمیان ان کا رہنا بہت کم ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس خلیفہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اہل رائے کی رائے پہ چھوڑ دے. اگر وہ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا اور استخلاف کو چھوڑ دیتا ہے، خلیفہ بنانے کے عمل کو ترک کر دیتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے گا اس معاملے میں. اور اگر وہ استخلاف کو ترک نہیں کرتا، کسی کو خلیفہ بنا دیتا ہے، تو اس عمل کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرے گا. اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جب خلیفہ اپنے بعد کسی اپنے جو ہے وہ کو خلیفہ بنا دیتا ہے تو یہ خلافت منعقد ہو جاتی ہے. اور اگر وہ استخلاف نہیں کرتا اور اعلی رائے پہ چھوڑ دیتا ہے تو اعلی رائے جیسے
خلیفہ بنا دیں کسی بھی مسلمان کو، انسان کو، تو وہ بھی خلیفہ بن جائے گا۔ اور اس بات پر اجماع کیا گیا ہے کہ خلیفہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اہل رائے کے درمیان معاملہ چھوڑ جائے اور شورا کے حوالے جو استخلاف کا کام لگا دے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا۔ 6 آدمی کو جو انہوں نے شورا میں رکھا اور یہ کہہ دیا کہ جنہیں تم لوگ جو ہے وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو تم بنا لو۔ اور امت کے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کوئی خلیفہ مقرر کریں، اور اس کا وجوب جو ہے وہ شرعاً ہے، عقلاً نہیں ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ کالا ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جی نبی پاک نے خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر نے خلیفہ بنایا، تو یہ جو بات تھی کہ جب یہ بات کی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخلاف کو ترک کیا، ابو بکر صدیق نے استخلاف والا کام کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے عدول نہیں کریں گے، منہ نہیں موڑیں گے، یعنی یہ وہی کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی عدم استخلاف والا۔ ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے حضرت بکر صدیق کی سنت کو تو نہیں لیں گے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، اور آپ نے وہی کیا۔ واللہ ما هو الا ذکر، تو بخدا یہ نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یاد کیا حضرت بکر صدیق کو۔ فعلم تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے یہ جان لیا تھا یقین سے کہ انه لا يعدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑ کے کسی اور کی طرف رخ نہیں موڑیں گے، کسی اور کی طرف عدول نہیں کریں گے۔ وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، اور میں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، وہ غیر مستخلف رہیں گے۔ استخلاف کا کام وہ شورا کے پھر انہوں نے وہی کیا، خود کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور یہ کام جو ہے وہ مجلس کے اور شورا کے سپرد کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم اور ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔ باب ما جاء فی البیعۃ، بیعت کے بیان میں جو کچھ آیا ہے۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال اخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلكننا، ایک نسخے کے اندر ہے فيما استطعتم، اور ایک نسخے کے اندر ہے فيما استطعت۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ علی السمع والطاعۃ بیعت کیا کرتے تھے، یعنی اس بات کی بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کے اوامر کو سنیں گے، آپ کی نواہی کو سنیں گے، اور ان میں آپ کی جو ہے وہ اطاعت کریں گے۔ علی السمع والطاعۃ کا مطلب یہ ہے۔ ویلکنا یہ ادغام کے ساتھ ہے، اور بعض نسخوں میں یلکننا، یلکننا نون مشدد ہے، نون کا نون میں ادغام ہے، اور بعض نسخوں کے اندر نون کا نون میں ادغام نہیں ہے، ترک ادغام ہے، یلکننا۔ اور پھر جو ہے وہ آپ ہمیں تلقین کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے کہ ہم کہیں کہ علی السمع والطاعۃ فیما استطعت، کہ جس کام کی میں طاقت رکھوں گا اس کام میں آپ کی جو ہے وہ اطاعت کروں، کہ جس کام کی تم طاقت رکھتے ہو اس بات پہ تم سے بیعت کر رہا ہوں۔ فیما استطعت، فیما استطعتم واحد جمع۔ اور یہ جو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت جب لیتے تھے تو ایسی کاموں کی بیعت لیتے تھے جو سامنے والے کے لیے جو ہے وہ تکلیف مالا یتاق کا سبب نہ بنے اور ان کی استطاعت سے باہر نہ ہو، تو آپ ان سے بیعت لیتے تھے
کہ میں تم لوگوں سے بیعت لیتا ہوں ان کاموں میں جن کی تمہیں استطاعت ہے، جن کی تمہیں طاقت و قدرت ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت تھی اور امت کے ساتھ نرمی تھی کہ آپ انہیں جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک کو یہ کہتے کہ ابایوں کا فیما استطاعت، میں تجھے اس بات پہ بیعت کر رہا ہوں جس کی تو طاقت رکھتا ہے. تاکہ اگر وہ عموم ہوتا کہ جی مطلق بے ہوتی اور بے عام ہوتی اور فیما استطاعت کی تخصیص نہ ہوتی اور یہ قید نہ ہوتی تو بے کے اندر جو مالا یطیق بھی شامل ہو جاتا اور وہ کام بھی شامل ہو جاتا جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے. وہاں تو وعدہ کر لیتا اور پھر اس کی طاقت سے باہر ہوتے، اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کی ایک کمال شفقت تھی کہ آپ جو ہے وہ فیما استطاعت ایسے اس کو مقید کرتے تھے. خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات پر دلیل ہے کہ اقراء کا جو حکم ہوتا ہے وہ ساکت ہوتا ہے، وہ لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اقراء ایسا کام ہوتا ہے کہ اس کا دفع جو ہے وہ طاقت میں نہیں ہوتا. انہوں نے یہاں سے یہ دلیل پکڑی ہے. اور حناف کے یہاں کچھ کاموں کے اندر اقراء جو ہے وہ سے کیا گیا کام جو نافذ ہوتا ہے، جیسے مکرہ کی طلاق ہمارے یہاں نافذ ہو جاتی ہے. کسی کو جو ہے گن پوائنٹ پہ کہا کہ بیوی کو طلاق دو تو وہ طلاق دے تو ہمارے یہاں نافذ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ کہنا کہ وہ تو اس کی طاقت میں نہیں تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت میں تھا، یا تو جو ہے وہ اپنی جان دیتا یا وہ اپنی بیوی کو بچاتا. اس نے بجائے جان کرنے کے اس نے جو ہے وہ دو چیزیں اس کو تھی، ان دونوں میں سے ایک چیز اپنے اختیار سے لے لی. تو اتنا اس کے اختیار میں تھا کہ وہ ان میں سے ایک کام کو جو ہے وہ کیا کرے، یا طلاق دے یا جو ہے وہ ان کی بات نہ مانے. اور تو اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا، تو لہٰذا ہمارے یہاں مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے اور باقی حضرات کے یہاں اس میں اختلاف ہے. خطابی نے جو ہے حدیث سے جو ہے وہ اقراء کے حکم کو غیر لازم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری، مسلم نے جو اس کی تخریج کی ہے، ترمذی اور نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے. قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فآتته قال اذهبي فقد بايعتك. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عروہ کہتے ہیں کہ انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت لینے کے بارے میں. تو فرمایا ما مس النبی، اور ایک نسخے کے اندر رسول اللہ ہے، ما مس النبی یا ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید امرأۃ، کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، کب تو بیعت لیتے وقت، الا ان یاخذ علیہ، مگر یہ کہ وہ اس سے عہد و میثاق اور وعدہ لیتے تھے اس بیعت پر. فاذا اخذ علیہ، اور جب آپ وعدہ لے لیتے اس بیعت کا تو فاعتت، اور وہ عورت وعدہ دے دیتی تو قال، آپ فرماتے اذهبی، چلی جاؤ، فقد بایعتک، میں نے آپ کو بیعت کر لیا ہے. یہاں پر تقدیر کلام یہ بنتا ہے کہ ما مس امرأۃ قط، آپ نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، لیکن یاخذ علی البیعۃ بالکلام، لیکن آپ اس سے جو بیعت جو ہے وہ کلام کے ساتھ لیتے تھے. فاذا اخذها بالکلام، جب آپ کلام کے ذریعے بیعت لے لیتے، قال اذهبی فقد بایعتک، تو آپ کہتے چلی جاؤ، میں نے آپ سے بیعت لے لی. یہ جو یہاں پر تقدیری عبارت نکالی گئی ہے، یہ ایک دوسری عبارت کے اندر، دوسری روایت کے اندر اس کی تصریح آئی ہے، لہذا یہ ضروری ہے یہ اس طرح کی جو ہے وہ تقدیری عبارت نکالنا. جب آپ اس سے بیعت لے لیتے، وعدہ لے لیتے، اور آپ کو وہ عورت میثاق دے دیتی، وعدہ دے دیتی، تو آپ کہتے کہ اب چلی جاؤ. بخاری میں جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عنہا سے، اس کے اندر الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایع النساء بالکلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے جو بیعت لیتے تھے وہ کلام کے ذریعے لیتے تھے، بہذه الآیت، اس آیت کی وجہ سے، لا یشرکن باللہ، بہذه الآیت، اس آیت کی بیعت لیتے تھے، لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ عورتیں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھی۔ قالت، کہتی وما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتن، اب یہاں پر فاعل امرا ہے اور اوپر فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک نے ہاتھ نہیں چھوا، اور یہاں پر یہ کہ اس عورت نے کبھی کسی عورت نے نبی پاک کا ہاتھ نہیں چھوا، الا امرأۃ یملکھا، سوائے اس عورت کے کہ جس کے آپ مالک تھے، جن کے آپ شوہر تھے یا بھی باندھی ہو، اس کے علاوہ آپ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا اور نہ ہی کسی عورت نے آپ کا ہاتھ چھوا ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کی جو بیعت ہوتی ہے وہ کلام کے ساتھ ہوتی ہے، ہتھیلی پکڑے بغیر، ہتھیلی پکڑنا اور ہاتھ کو ہاتھ میں لینا یہ خلاف سنت ہے، اور اگر وہ مشتہات عورت ہے یا عورت اس طرح کی تو یہ پھر حرام بھی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے مقابل جب مردوں سے بیعت لی جائے گی تو ان کی جو ہتھیلی کو بھی پکڑا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ میں رکھا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت لی جائے گی اور ساتھ کلام بھی ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اجنبیہ سے کلام کرنا اور اس کا کلام سننا حاجت کے وقت یہ جائز ہے، اور یہ بھی کہ اس کی جو ہے وہ آواز ہوتی ہے وہ عورت نہیں ہے، یعنی وہ شرمگاہ کے اندر نہیں آتی، چھپانے کی چیز میں نہیں آتی، یہ ضرورت کے وقت کی بات ہے۔ اور اس یہ مسئلہ جو مختلف سی ہے کہ عورت کی جو ہے وہ آواز عورہ ہے یا عورہ نہیں ہے، تو اس میں جو اختلاف کیا گیا ہے، اور اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ظاہر ہے جب بیعت لیتی تھی تو آواز سے لیتی تھی، تو اس لیے یہ عورت نہیں ہے، شرمگاہ کے اندر اور چھپانے کی شے میں نہیں آتی۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بغیر ضرورت جو ہے وہ کسی عورت کے جسم کو ٹچ کرنا اور اس کے جسم کے کسی حصے کو جو ہے وہ ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہوتی ہے جیسے دوائی وغیرہ دینے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، تو پھر جائز ہے، مگر ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے، عورت کو بیماری ہے کہ جو عورت کے بغیر نہیں کہہ سکتا اور عورت وہاں پر نہیں ملتی، تو مرد ڈاکٹر ہے تو اس لیے پھر جائز ہو جاتا ہے، اور بھی جان بچانے کے لیے اور اس کو بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا دینے کے لیے اس کے جسم کے کچھ جو ہے وہ ضروری جہاں چھونا ہے وہ چھو سکتا ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ بخاری، مسلم اور نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی۔ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرة قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال اخبرنا ابو اكيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله باعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح راسه۔ زہرہ بن معبد اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اور انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، یہ زہرہ ہے، وذهبت به امه زینب، اور ان کی جو ماں زینب ہے بنت حمید، یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی تھی۔ فقالت کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بائیو، اے اللہ کے رسول آپ ان سے بیعت کیجیے۔ یہ جو وکانا قد ادرک النبی، یہ جو عبداللہ ہیں، اب عبداللہ نے جو ہے وہ عبداللہ بن بریدہ اوپر ہے، کانا قد ادرک عبداللہ بن ہشام، ٹھیک، عبداللہ بن ہشام تھے زہرہ بن معبد کے جو دادا ہیں، انہوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا
تو ان کی ماں زینب جو ہے ان کو لے کر گئی اور یہ کہا کہ آپ اس عبداللہ سے جو ہے بیعت کیجیے، عبداللہ کو بیعت کر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہوا، یعنی یہ عبداللہ بن ہشام جو ہے صغیرن، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ فمسح راسہ، آپ نے اس کے جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرا محبت سے۔ اور بخاری کی روایت کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَدَعَا لَهُ، اور آپ نے جو ہے وہ عبداللہ بن ہشام کے لیے دعا کی۔ قال المنذری، منذری کہتے ہیں کہ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو جو ہے بخاری نے اس کی تخریج کی ہے۔ بابن فی ارزاق العمال، عمال عامل کی جمع ہے، کسی بھی کام پر جو ہے وہ حکومت وقت کی طرف سے جن لوگوں کو رکھا جاتا ہے یا کوئی بھی عامل ہو، ان کے جو ارزاق ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں اور باقی۔ قال حدثنا زید بن اقرم قال ابو طالب قال اخبرنا ابو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل، جسے ہم کسی بھی عمل پر عامل بنا دیں، فرزقناه رزقا، پھر ہم جو ہے وہ اسے آتیناه رزقا، پھر ہم اسے ایک متعین مقدار دیں، میں رزق دیں، متعین مقدار میں جو ہے اس کو ہم تنخواہ وغیرہ دیں، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اس مقدار سے جب وہ زیادہ لے تو یہ غلول ہے، یہ خیانت ہے۔ غلول اصل میں کہتے ہیں خیانت کرنا غنیمت کے مال میں اور مال فے میں، اور یہاں پر مطلق جو خیانت کے بارے میں ہے، اگر مال غنیمت کے علاوہ کسی چیز پر اس کو عامل بنایا گیا ہے اور پھر وہاں سے کچھ چوری چھپی کوئی چیز لیتا ہے تنخواہ سے زیادہ، تو یہ مطلق جو مال کے سے خیانت کرنے کے بارے میں۔ اگر مال غنیمت بھی کسی کو امیر بنایا گیا ہے اور وہاں پر اس کو جو دیا امیر نہیں عامل بنایا گیا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے یا جو بھی، اور اس کی تنخواہ جو مقرر کی اسے اگر زائد اس مال غنیمت سے لے گا تو یہ غلول ہوگا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ اس حدیث سے جو منذری نے ثبوت اختیار کیا ہے۔ قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال اخبرنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن صيد عن ابن الصاعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله قال خذ ما اوتيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني۔ ابن سعیدی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جو ہے وہ صدقہ کے جو اموال تھے ان پر جو ہے وہ مجھے عامل بنایا، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میرے لیے جو ہے وہ عمالہ کا حکم دیا۔ عمالہ اس اجرت کو کہتے ہیں جو عامل لیتا ہے، یہ تنخواہ وغیرہ جو مزدوری وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی انما عملت للہ، میں نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، فی سبیل اللہ کیا ہے، میں تنخواہ نہیں لینا چاہتا۔ قال، تو حضرت عمر نے کہتے ہیں مجھے جواب میں کہا خذ ما اوتی، جو کچھ دیا گیا ہے وہ لے لو، فإنی قد عملت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ عملنی، مجھے عمالہ دیا تھا، مجھے اجرت دی تھی۔ معنی یہ کہ آتانی العمالہ۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا جواز معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ عامل جو ہے اپنے عمل کی بقدر اجرت لے سکتا ہے ان تمام امور کے اندر جن میں اس کو عامل بنایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جو ہے وہ صدقہ کے اندر عاملین کے لیے ایک حصہ رکھا ہے، بیان کیا ہے والعاملین علیہا۔ علماء نے اس بنا پر یہ رائے رکھی ہے کہ ان کی مشقت، ان کی کوشش
کہ بقدر جو ہے وہ انہیں دیا جائے اجرت۔ منذری کہتے ہیں کہ بخاری مسلم نسائی نے جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے، لیکن یہاں جو حدیث بیان کی گئی اس سے زیادہ وہ مکمل حدیث ہے، زیادہ تام ہے، اور یہ ان حدیث میں سے ایک حدیث ہے کہ جس کی سند کے اندر 4 صحابہ کرام جو ہیں وہ جمع ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے سے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا المعافي قال أخبرنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، کہتے ہیں نبی پاک کو یہ کہتے سنا، من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق۔ تو کہتے ہیں مستورد بن شداد کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہمارے لیے عامل ہو، جو ہمارے کسی کام میں جو ہے ہمارا عامل ہو، کام کرنے والا ہو، تو اگر اس کے لیے خادم نہیں ہے فلیکتسب زوجۃ، تو وہ جو ہے وہ بیوی کمائے، بیوی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی وہ اس بیت المال کا جو مال ہے اس میں سے جو ہے وہ اپنی بیوی کے مہر کی مقدار، اس کی نفقے، اس کے کسوہ کی مقدار لے لے، اس لیے جائز ہے۔ فلیکتسب زوجۃ، یعنی بیوی بنانے کے جو ذرائع ہیں وہ بیت المال سے لے سکتا ہے۔ فإن لم يكن له خادم فلیکتسب خادم، اگر اس لیے کوئی خادم نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ اس مال میں سے خادم اپنے لیے رکھ لے۔ فإن لم يكن له مسكن، اور اگر اس کے لیے گھر نہیں ہے، رہنے کی رہائش نہیں ہے، فلیکتسب مسکنا، تو پھر وہ مسکن لے لے، رہائش کا بندوبست اس میں سے کر لے، یعنی ضروری ہے کہ اس میں اسراف اور تناعم نہ ہو۔ اور ابو بکر صدیق قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اخبرت، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، من اتخذ غیر ذالک، جو ضرور سے زیادہ کوئی اور چیز لے گا، فهو غال او سارق، تو وہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی طرح، یہ چور کی طرح، وہ چور ہے، ان کی سزا وہی ہوگی۔ اس حدیث کے اندر یہ جو آیا کہ جی وہ اپنی بیوی کا مال، نفقہ، یہ چیزیں بھی لے سکتا ہے بیت المال میں سے، یا خادم نہیں تو خادم کا خرچہ لے سکتا ہے، یا رہائش نہیں تو پورا گھر کا بنانے کا خرچہ لے سکتا ہے، اس کا ظاہر یہ ہے۔ لیکن علماء نے اس میں تعویل یہ کی ہے کہ اس ایک آدمی جو کام کرتا ہے تو اس کا جو کام ہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ اتنی ہو کہ وہ اس سے شادی کر سکے، اس سے جو ہے وہ اپنی گھر وغیرہ یا اپنی ضرورت کے مطابق وہ خادم وغیرہ تک رکھ سکے۔ اگر اس کی اجرت سے کام وہ اتنا کرتا ہے اور اس کی اجرت کو اجازت دیتی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ کام ہی بہت کم کرتا ہے، بہت کم وقت جو ہے وہ سرکار کو دیتا ہے، اور تو ظاہر اس کی اجرت اگر کم ہوگی تو پھر اس سے تو وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس کا کام اس انداز کا ہے کہ اس کی اجرت اتنی بنتی ہے کہ وہ اس سے وہ گھر لے سکے، یا بیوی کا بندوبست کر سکے، شادی کر سکے، یا اپنے لیے جو ہے وہ کوئی خادم رہ سکے، تو اس لیے بالکل جائز ہے، وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اگر تنخواہ کم ہے اور وہاں سے اگر وہ حرام طریقے سے کمائی کر کے پھر وہ یہ کام کرتے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ جو عامل ہوتا ہے، اس کا سکنا ہے، اس کے لیے خدمت ہے، اگر اس کے لیے مسکن نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ گھر دیا جائے، اور اس کے لیے خادم جو کرائے پر رکھا جائے، اس کی خدمت کرے، جو اس کے جو ہے وہ کام کر سکے، تو اور اس کی مدت عمل میں جو ہے وہ اس کے لیے کوئی گھر وغیرہ کرائے پہ، جیسے آج کل ہوتا ہے، سرکار دیتی ہے بعض عہدوں پہ، تو یہ جائز ہے۔
اس حدیث سے جو ہے منذری نے سکوت اختیار کیا ہے۔ قال باب فی ہدایا العمال، یہ جو عمال ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا عہدیدار ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ ملتا ہے تو اس کے بارے میں۔ قال حدثنا ابن السرق وابن ابي خلف لفظه قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کا ایک آدمی جو ہے وہ عامل بنایا، یقال له ابن اللطبیہ، جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ یہ بنی لطب کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت ہے، یہ ایک معروف و مشہور قبیلہ تھا۔ حافظ کہتے ہیں کہ اسم ابن اللطبیہ عبداللہ واللطبیہ امہ لم نقف علی اسمها۔ ابن لطبیہ کا نام عبداللہ ہے اور لطبیہ کی ماں کا نام ہے۔ قال ابن سرخ کہتے ہیں ابن العتبیہ، کہ ایک راوی یہاں کہ جی ابن عتبیہ تھے اور ایک کہتے ابن لطبیہ تھے۔ الصدقہ تھے، اسے عمل بنایا صدقے پر، فجاء ہو گیا زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے۔ فقال کہنے لگا ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ تم لوگوں کا مقرر صدقہ ہے، یہ تو آپ رکھ لیں، اور یہ جو باقی چیزیں یہ مجھے ہدیہ کی گئی ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے، وحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی جو ہے وہ ثنا کی۔ وقال، اور فرمایا ما بال العامل نبعثہ فیجی، اس عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے، فیقول تو کہتا ہے ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ نسخے کے اندر اللہ آیا ہے۔ الا جلس فی بیت امی، سنو یہ ہلّا کیوں کر وہ اپنی ماں کے گھر میں نہیں بیٹھتا، او ابھی یہ اپنے باپ کے گھر میں، فینظر، پھر وہ دیکھے ایہدا لہ ام لا، کہ اسے کوئی چیز ہدیہ کی جاتی ہے یا ہدیہ نہیں کی جائے گی۔ لا نہیں، اچھا، لا یاتی احد منکم، تم میں سے کوئی بھی ایک نہ آئے، بشیء کوئی چیز لے کر، من ذالک اس سے، الا جاء بہ یوم القیامۃ، مگر قیامت کے دن سے لے کے آئے گا۔ یہ جو ہدیہ دیا گیا ہے وہ آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ ایک ریاست کے اور ایک جو ہے وہ ملک کے آپ ملازم ہیں یا اس کے جو ہے وہ آپ عہدیدار ہیں، اس بنا پر آپ کو وہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، وہ ہدیہ بھی جو ہوگا وہ اس پورے ملک کا ہوگا اور ملک کی عوام کا ہوگا، سب کا ہوگا، وہ آپ کا اکیلے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کو لے کے آئے گا۔ ان کان بعیرا فلہ رغا او بکرۃ فلہا خوار او شاۃ طیمر، اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کی جو ہے وہ اونٹ کی آواز ہوگی، رغا مت کے ساتھ، یہ اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں، خوار یہ گائے کی آواز کو کہتے ہیں، طیمر تسنا کے وزن پر، اور طیمر تضربوں کے وزن پر بھی آتا ہے، مانا تصیح تسوت صوتا شدید۔ اگر اونٹ ہوا تو اس کی جو ہے وہ اونٹ کی سی آواز ہوگی، یعنی وہ اونٹ اپنی آواز میں جو ہے وہ ڈھارے گا، اور اگر گائے ہوئی تو فلا خوار، تو اس کے لیے اپنی آواز ہوگی، وہ اپنی آواز نکالے گی۔ اگر بکری ہوئی تو وہ بھی جو اونچی آواز کے اندر جو ہے وہ اپنی آواز نکالے گی۔ ثم رفع یدیہ خط عین عفرۃ، یہ بتائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ ہاتھ مبارک بلند کی، یہاں تک کہ ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھی۔ عفرہ ایسی سفیدی کو کہتے ہیں جو گندم گو رنگ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے حق بات پہنچا دی، اے اللہ کیا میں نے حق بات پہنچا دی۔ هل بلغت،
اور مراد یہ ہے کہ میں نے اللہ کا جو حکم تھا تمہاری طرف وہ اللہ کے آرڈر بلغ ما انزل الیک کی وجہ سے جو ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو قیامت کے دن واقع ہوگا، امتوں کے کو جو سوال ہوگا کہ کیا تمہارے انبیاء نے تم تک وہ باتیں جو یہ لے کے آئی تھے پہنچا دی ہیں؟ تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر کہہ دیا کہ اللہ میں نے یہ چیز پہنچا دی ہے۔ حافظ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جو حمال کے ہدایہ ہوتے ہیں وہ ان پر حرام ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے پاس رکھیں گے تو یہ غلول ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے اس کی ولایت اور امانت کے اندر ہیں کہ وہ آ کے جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے یعنی اصل جو حکمران ہیں ان تک پہنچائے، اور وہ پھر اس کو بیت المال للمسلمین میں رکھے اور وہاں سے جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ ایک آدمی ان کا جو ہے وہ مالک نہیں بن سکتا۔ اور خطابی کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے الا جلس فی بیت امہ او ابیہ فینظر ایہدی الیہ ام لا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ کام جو اس طرح وقوع پذیر ہو، جو مخذور کی طرف لے جاتا ہو، وہ محظور ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے۔ اور اسی میں جو ہے وہ جر المنفیت بھی داخل ہے کہ منفیت چھیننے کے لیے جو ہے وہ درپے ہو جانا، شہر سے باہر نکل کے جو ہے وہ تجار سے جو ہے وہ چیز بہت سستی لے کر اور اس کو مارکیٹ میں بہت مہنگی کر کے بیچنا۔ اس حدیث کی جو ہے تخریج امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کی ہے۔ بابن فی غلول الصدقۃ، صدقہ اور زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس میں خیانت کے بیان میں۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا جرير عن مطرف عن ابي الجهم عن ابي مسعود الانصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم صائيا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے صائی اور عامل بنا کے زکوٰۃ جمع کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ثم قال انطلق يا ابا مسعود ألفينك يوم القيامة تجي وعلى ظهرك بعير من الإبل، لا ألفينك يوم القيامة تجي وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت، قال إذن لا أنطلق، قال إذن لا أكرهك۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سائی بنا کر بھیجا، پھر فرمایا کہ انطلق ابا مسعود، اے ابو مسعود جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا الفینک، میں تمہیں نہ پاؤں اس حال میں قیامت کے دن کہ تجی تو آئے، ولا ظہرک بعیر من الابل الصدقہ، اور آپ کے کمر پر جو ہے وہ اونٹ اٹھایا ہوا سوار ہو، صدقہ کا اونٹ ہو، لہو رغا، اس کی جو ہے وہ اونٹ کی آواز آ رہی ہو، اور آپ نے قد غلط تھا، اس کو آپ نے جو ہے وہ دنیا میں اس کو چوری کر لیا ہو اور اس میں خیانت کر لی ہو، ایسا نہ ہو۔ قال ابو مسعود کہتے ہیں میں نے کہا تب تو میں نہیں جاؤں گا، قال آپ نے فرمایا تب میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا، یعنی اگر گناہ سے بچ سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے جو ہے وہ منذری نے سب کچھ اختیار کیا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ مال غنیمت کے اندر چوری کرنا، اس کے اندر خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صدقے کے مال کے اندر جو ہے وہ خیانت کرنا یہی بہت بڑا گناہ ہے، اور صدقے کے مال کے اندر خیانت کرنا بھی اسی طرح گناہ ہے جیسے مال غنیمت کے اندر گناہ کرنا۔ اسی بنا پر یہاں پر جو ہے وہ لفظ خیانت استعمال نہیں کیا گیا، لفظ غلول استعمال کیا گیا ہے، جو زیادہ تر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے مال غنیمت کے اندر یا مال فے کے اندر جو ہے وہ چوری کرنے کے بعد لیے، اور مال غنیمت اور مال فے کے اندر جو ہے خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہی لفظ جو ہے وہ صدقے کی چوری میں اور صدقے کے مال میں خیانت کے لیے جو ہے استعمال ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں گناہ، ایک تو گناہ ہیں بھی بڑے اور دوسرا جو ہے وہ ایک پائے کے گناہ ہیں،
مال غنیمت میں چوری کرنا، صدقہ و زکوٰۃ کے مالوں میں چوری کرنا، یہ دونوں گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں